محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے عجیب و غریب مخلوق کے بارے میں جو قیامت آنے سے پہلے نکلے گی اور سب کچھ کھا جائے گی، کسی چیز کو نہیں چھوڑے گی، نہ انسان، نہ جانور، نہ پرندے، نہ پیڑ پودے، نہ کیڑے مکوڑے، کوئی چیز بھی نہیں بچے گی، یہ سب کو کھا جائے گی۔ اس مخلوق کے نکلنے کے بعد پوری دنیا ایک چٹیل میدان کی طرح سنسان اور ویران نظر آئے گی۔ یہ مخلوق اتنی خطرناک ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کھانے پینے کے بعد بھی ان کی بھوک اور پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اس دنیا کے ہر چیز کھانے کے بعد یہ آسمان والوں کو بھی کھانے کے بارے میں سوچیں گے۔ ناظرین، اس عجیب و غریب مخلوق کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ ان کا حلیہ کیسا ہوگا؟ یاجوج ماجوج کو کس نے قید کیا تھا؟ وہ ابھی کہاں رہتے ہیں؟ یاجوج ماجوج کب نکلیں گے اور وہ نکل کر کیا کریں گے؟ ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، یاجوج ماجوج یہ کوئی دو آدمیوں کا نام نہیں بلکہ ایک پوری قوم کا نام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے۔ یہ ایک تباہی مچانے والی قوم ہے جو قیامت کے قریب اس دنیا میں فساد مچائے گی۔ قرآن مجید کی سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے قصے میں بیان ہوا ہے کہ انہوں نے ایک بہت مضبوط دیوار بنوائی تھی تاکہ یاجوج ماجوج کو لوگوں سے الگ کیا جا سکے، کیونکہ یہ زمین میں فساد مچاتے تھے۔ یاجوج ماجوج قیامت کے قریب اس دیوار کو توڑ کر نکلیں گے اور فساد مچائیں گے۔ یہ قوم سنکھیا میں انسانوں سے بہت زیادہ ہوگی اور ان کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد دنیا میں فتنہ اور فساد عام ہو جائے گا۔ ان کے خلاف انسان کچھ نہیں کر پائے گا، اللہ تعالیٰ ہی ان کو تباہ و برباد کرے گا۔ یاجوج ماجوج کے چہرے چوڑے اور ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوگی۔ ان میں سے کچھ لوگ کے کان اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ وہ ایک کان کو بچھا کر سوئیں گے اور دوسرے کان سے خود کو ڈھک لیں گے۔ ان کا چہرہ خوفناک ہوگا، ان کے جسم پر گھنے بال ہوں گے۔ محترم ناظرین، یاجوج ماجوج کے بارے میں قرآن و حدیث میں زیادہ تر بیان ان کی تعداد اور فتنہ کے بارے میں ملتا ہے۔ ان کی لمبائی اور قد کے بارے میں کوئی مستند بیان موجود نہیں۔ کچھ روایات میں جو یہ ملتا ہے کہ ان میں سے کچھ اتنے لمبے ہوں گے کہ آسمان کو چھو سکیں گے، کچھ کا قد اتنا چھوٹا ہوگا کہ وہ زمین پر بچھے ہوئے کیڑوں جیسے ہوں گے۔ یہ سب کمزور روایت ہے۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین کا یاجوج ماجوج سے کیا رشتہ ہے؟ اس کو بتانے سے پہلے کچھ باتیں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بتا دوں کہ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے کئی سال ان کی خدمت میں رہے۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا شرف عطا فرمایا تھا۔ یہ ذوالقرنین کیوں کہلائے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری زمین کی بادشاہیت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے 3 سفر کیے، اس کا بیان قرآن مجید میں ہے۔ پہلے سفر کی سٹوری یہ ہے کہ پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ حضرت ذوالقرنین نے آب حیات کی کھوج میں پچھم کا سفر کیا اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کی قسمت میں وہ پانی نہیں تھا۔ پھر پچھم کی طرف سفر جاری تھا کہ آپ چلتے چلتے ایسی جگہ پر پہنچ گئے گویا کہ دنیا کے اینڈ میں پہنچ گئے۔ وہاں ان کو عجیب قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنی ہوئی تھی اور ان کے بدن پر اس کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں تھا، اور وہ مردار جانور کھاتے تھے۔ ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی کھانے کا سامان نہیں تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی، کچھ تو ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے جنگ بھی کی، پھر آخری میں ہار گئے۔ پھر آپ نے دوسرا سفر کیا، یہ سفر پورب کی طرف تھا، یہاں تک کہ آپ چلتے چلتے ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے سورج نکلتا تھا۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے۔
ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب سورج نکل جاتا اور دھوپ لگتی تو یہ غاروں میں چلے جاتے، پھر جب سورج ڈھل جاتا تو یہ غاروں سے نکل کر اپنی روزی روٹی کے تلاش میں نکلتے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ کچھ لوگ تو ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی، آخر میں وہ لوگ بھی ہار گئے۔ پھر آپ نے تیسرا سفر کیا، یہ سفر اتر کی طرف تھا، یہاں تک کہ آپ چلتے چلتے دو پہاڑوں کے بیچ پہنچ گئے تو وہاں آپ کو ایک ایسی قوم ملی کہ ان سے مشکل سے اشارے سے بات کی جا سکتی تھی۔ ان قوموں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے ظلم کی شکایت بھی کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں۔ یاجوج ماجوج یافس بن نوح کی اولاد میں سے ایک فسادی قوم تھے۔ ان لوگوں کی سنکھیا بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جنات اور انسان کے کل 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصہ یاجوج ماجوج کے ہیں اور باقی 1 حصہ انسان ہے۔ ان میں سے جو بھی مرتا ہے 1000 یا اس سے زیادہ اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ یہ خونخوار اور بالکل وحشی ہے اور جنگلی ہیں جو جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے بیچ ایک مضبوط دیوار بنا دیں جس کو یاجوج ماجوج نہ توڑ سکے، کیونکہ وہ آ کر ہم پر اٹیک کرتے ہیں اور ہمارا بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو مال و دولت دیں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ قوم بہت زیادہ طاقتور تھی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ بس تم ہماری مدد کرو طاقت کے ساتھ، تو میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے بیچ ایک دیوار بنا دوں گا اور تم ہمیں لوہے کی پلیٹیں لالا کر دو۔ حضرت ذوالقرنین نے جب ان لوہے کی پلیٹوں کو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ لگانا شروع کیا اور چوڑی دیوار بنائی تاکہ یاجوج ماجوج اس کو توڑ نہ سکے، تو پھر حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ اب ان دیواروں میں آگ بھڑکاؤ، یہاں تک کہ جب ان پلیٹوں کو بہت زیادہ گرم کیا گیا اور وہ پلیٹ کی دیواریں پگھلنے لگی تو حضرت ذوالقرنین نے پہلے سے بہت زیادہ تانبا پگھلا کر رکھا ہوا تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ یہ جو پگھلتا ہوا تانبا ہے وہ مجھے لا کر دو، تاکہ یہ جو پلیٹ کی دیواروں میں گیپ ہے اس کو پگھلتے ہوئے تانبے سے بھر دوں۔ پھر یہ دیوار بہت مضبوط بن جائے گی اور پھر یاجوج ماجوج میں یہ طاقت نہیں رہے گی کہ وہ اس دیوار پر چڑھ سکے، اور نہیں یہ طاقت رہے گی کہ وہ اس دیوار میں سرنگ کر سکے۔ اتنا مضبوط دیوار بنانے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے گھمنڈ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، اور حضرت ذوالقرنین نے فوراً یہ کہا کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس دیوار کو توڑ کر برابر کر دیں گے، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ناظرین، جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوگا کہ آپ مسلمانوں کو لے کر طور پہاڑ پر چلے جائیں، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر طور پہاڑ پر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا۔ ناظرین، حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور پوری رات اس دیوار کو چاٹتے ہیں جس میں انہیں قید کیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ دیوار تھوڑی باقی رہ جاتی ہے اور صبح تک وہ تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو باقی کا ہم کل کر لیں گے، لیکن وہ جیسے ہی واپس آتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اس دیوار کو اسی طرح بنا دیتا ہے۔ یاجوج ماجوج روزانہ اسی طرح کرتے ہیں، لیکن آخری میں قیامت کے بالکل قریب یاجوج ماجوج دیوار کو چاٹتے چاٹتے یا توڑتے توڑتے ٹوٹنے کے بالکل نزدیک پہنچیں گے، تب وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل تو یہ دیوار ختم ہو ہی جائے گی، یعنی جس دن وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ دیوار ختم ہو جائے گی، تو پھر کل وہ دیوار اتنا ہی بچے گی جتنا وہ توڑ کر گئے تھے، اور وہ دیوار کو توڑنا شروع کریں گے، پھر وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، تو یاجوج ماجوج کی پوری فوج پورے زمین میں پھیل جائے گی اور اتنا فساد مچائیں گے کہ ہر چیز کو کھا جائیں گے، پوری کھیتیاں چر جائیں گے، پورے جانوروں کو چبا جائیں گے، اور یہ جہاں سے گزریں گے انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کرتے چلے جائیں گے، اور وہ اٹیک کرتے کرتے ایک جھیل پر پہنچیں گے جس کا ذکر کتابوں میں موجود ہے کہ وہ اس جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے، اور اس کے پیچھے آنے والے یاجوج ماجوج کو ایسا لگے گا جیسے کہ یہاں پر کبھی کوئی پانی ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کی بھوک اور پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اس جھیل کا نام تبریہ ہے۔ بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے،
اس کی لمبائی 21 کلومیٹر اور چوڑائی 13 کلومیٹر ہے۔ وہ یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو گیا، اب آسمان والوں پر بھی قبضہ کریں گے۔ پھر وہ آسمان کی طرف ایک تیر پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان تیروں کو آسمان سے خون لگا ہوا واپس کرے گا۔ یاجوج ماجوج خون لگا ہوا تیر دیکھ کر کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پورے مسلمان مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ یاجوج ماجوج سے ہم لوگوں کو بچا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا کرے گا جس کی وجہ سے ان لوگوں کی موت ہو جائے گی اور پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ پوری زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، تھوڑی بھی زمین کہیں خالی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے کو بھیجے گا۔ وہ پرندے ان کے لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک دیں گے اور ان کے تیر اور کمان اور ترکش کو مسلمان 7 سال تک جلائیں گے۔